آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کو گہرائی سے دیکھیں گے جہاں عین میدان جنگ میں ایک شخص نے اپنا راستہ بدلا۔ جی، کربلا میں حر ابن یزید الریاحی کی یہ کہانی بڑی آپ کہہ سکتی ہیں سبق آموز ہے۔ بالکل، ایک کمانڈر جو دشمن لشکر سے نکل کر امام حسین کے جانثاروں میں شامل ہو گئے، یہ توبہ کی، ندامت کی، حق کو پہچاننے کی ایک لازوال داستان ہے۔ اور خاص بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، وہ کوئی عام سپاہی نہیں تھے، 1000 سواروں کے کمانڈر تھے۔ جنہیں عبید اللہ ابن زیاد نے، جو کوفہ کا گورنر تھا، بھیجا تھا امام حسین کو روکنے کے لیے۔ تو ان کا کردار اچانک نہیں بدلا، اس کے پیچھے واقعات ہیں، ایک پورا پس منظر ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو آئیے اسی پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حر کا سامنا ہوتا ہے امام حسین کے قافلے سے۔ یہ کوئی عام فوجی مٹبھیڑ نہیں تھی، کچھ خاص ہوا وہاں۔ یقیناً مقام ذو حسم پر جب حر کا لشکر پہنچا تو وہ لوگ شدید پیاسے تھے، سپاہی بھی، گھوڑے بھی۔ اچھا۔ اب دیکھیں، امام حسین جانتے تھے کہ یہ لشکر انہیں روکنے آیا ہے، دشمن ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی حکم دیا کہ ان سب کو پانی پلایا جائے۔ سب کو؟ مطلب سپاہیوں کو بھی؟ اور جی، سپاہیوں کو بھی اور ان کے گھوڑوں تک کو۔ یہ وہ اخلاق تھا جس نے شاید حر کو پہلی بار سوچنے پر مجبور کیا۔ اور اس کا اثر بھی ہوا فوراً۔ کہتے ہیں حر نے امام حسین کی امامت میں نماز بھی ادا کی۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک فوجی کمانڈر جو روکنے آیا ہے، وہ اپنے ہدف کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ امام کی شخصیت سے، ان کے کردار سے متاثر ہو رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے اندرونی تبدیلی کا آغاز تھا شاید۔ بالکل۔ نماز کے بعد انہوں نے امام سے بات بھی کی، گزارش کی کہ آپ کوئی درمیانی راہ نکالیں یا واپس چلے جائیں۔ اچھا، یعنی وہ جنگ نہیں چاہتے تھے شروع میں؟ بظاہر یہی لگتا ہے۔ انہیں حکم تھا کہ امام کو کوفہ لے جائیں یا روکیں۔ جنگ کا حکم شاید اس وقت تک واضح نہیں تھا، وہ تصادم سے بچنا چاہ رہے تھے۔ لیکن پھر حالات بدل گئے، ابن زیاد کا ایک سخت خط آ گیا، ہے نا؟ جی، اور اس خط نے سارا معاملہ بدل دیا۔ اس میں صاف حکم تھا کہ امام حسین کے قافلے کو ایک کھلے میدان میں روکو۔ کربلا میں؟ ہاں، کربلا میں، جہاں پانی نہ ہو، کوئی پناہ نہ ہو، بے آب و گیا جگہ، اور وہاں ان پر دباؤ ڈالو کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ اور اگر نہ کریں تو پھر جنگ۔ اور پھر آپ دیکھیں، 7 محرم کو پانی بھی بند کر دیا گیا۔ پانی بند کرنا ایک ایسے قافلے پر جس میں خواتین، بچے سب شامل تھے، یہ تو بہت ظالمانہ اقدام تھا۔ بلا شبہ، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں حر کی اندرونی کشمکش شاید اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ عاشورہ کی رات پھر کیسی گزری ہوگی ان کی؟ بہت بے چین۔ روایات بتاتی ہیں کہ وہ ساری رات جاگتے رہے۔ ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا کہ میں نے نواسہ رسول کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے ذکر بھی کیا کہ میں خود کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں پاتا ہوں، فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا۔ ایک طرف فوجی حکم، دنیاوی عزت، عہدہ، دوسری طرف ضمیر کی آواز اور جان کا خطرہ بھی۔ یزیدی لشکر سے نکلنے کا مطلب تو سیدھی موت تھی۔ بالکل، یہ بغاوت سمجھی جاتی۔ جی، لیکن عاشورہ کی صبح انہوں نے اپنا انتخاب کر لیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ وہ آہستہ آہستہ اپنا گھوڑا بڑھاتے ہوئے امام حسین کے خیموں کی طرف چلے۔ ایک ساتھی نے پوچھا بھی کہ کیا ارادہ ہے، حملہ کرنا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں وہ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں خوف زدہ ہوں، مگر میں جنت اور دوزخ کے درمیان انتخاب کر رہا ہوں، اور میں نے جنت کو چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ امام کے سامنے پہنچے۔ وہ لمحہ کیسا تھا؟ وہ خیمے کے پاس پہنچے، گھوڑے سے اترے، ہتھیار ایک طرف رکھ دیے، سر جھکائے روتے ہوئے امام حسین کے پاس آئے۔ اور کیا کہا؟ عرض کیا، اے فرزند رسول، میں وہی بدنصیب ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا، آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے کیا فرمایا؟ امام حسین نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا، انہیں اٹھایا، گلے سے لگایا۔ گلے سے لگایا؟ جی، اور فرمایا، حر، سر اٹھاؤ، تمہاری توبہ قبول ہے، تم آزاد ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بالکل ویسے جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا۔ یہ الفاظ تو حر کے لیے ایک نئی زندگی ہوں گے۔ یقیناً ایک مکمل تبدیلی۔
اور پھر انہوں نے فوراً اپنی نئی وفاداری کو ثابت بھی کرنا چاہا۔ یعنی میدان جنگ میں جا کر؟ جی ہاں، انہوں نے امام حسین سے اجازت مانگی کہ سب سے پہلے مجھے لڑنے دیں۔ اور انہوں نے اجازت دے دی؟ جی، ہر میدان میں گئے، یزیدی فوج کو للکارا، کہا کہ تم نے بہترین مہمان کو بلا کر ان پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے بہت بہادری سے جنگ کی، رجس پڑے یعنی بہادری کے اشعار۔ کتنی دیر لڑے وہ؟ کافی دیر تک بہادری سے لڑتے رہے، کہتے ہیں تقریباً 40 دشمنوں کو انہوں نے قتل کیا۔ وہ شدید زخمی بھی ہو گئے تھے۔ اور شہادت کیسے ہوئی؟ آخرکار دشمن کے سپاہیوں نے مل کر ان پر حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کا جسد خاکی امام حسین کے پاس لایا گیا، امام ان کے سرہانے بیٹھے، ان کے چہرے سے خون صاف کیا۔ اور کچھ فرمایا؟ وہی الفاظ دہرائے، تم واقعی حر ہو، آزاد ہو، جیسا تمہاری ماں نے نام رکھا تھا۔ تم دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو۔ حر ابن یزید الریاحی کی یہ کہانی واقعی دل کو چھو لیتی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے نا؟ ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ حق کو پہچاننے اور توبہ کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ آخری لمحے میں بھی صحیح فیصلہ زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اور شاید یہ بھی کہ اصل آزادی کسی عہدے یا طاقت میں نہیں، بلکہ ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے میں ہے۔ حر نے چند گھنٹوں میں وہ ابدی آزادی حاصل کر لی۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مشکل ترین وقت میں بھی ضمیر کا فیصلہ کتنا اہم، کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔